اچھا اگلا سوال ہے جی کہ ایک حدیث جس میں صحابی نے فرمایا کہ جو ان دونوں کی نافرمانی کرے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اٹھ اور چلا جا، جبکہ آپ کہتے ہیں آپ کے اس کا ترجمہ کیا کہ اٹھ اور دفع ہو جا، یہ بالکل غلط ترجمہ ہے۔ اور دوسری طرف شرکی عقائد والوں کو شوق سے امام بھی بناتے ہیں۔ اب ان دونوں باتوں کی مجھے سمجھ نہیں آئی کہ کیا وہ ریلیشن بنا رہے ہیں۔ اور جناب تانوں کی تو شاید سمجھ آئے گی، سانو ساری سمجھ لگ جاتی ہے کیڑے اسٹیشن تو سوال آ رہا ہے۔ یہ آج بھی درس میں حدیث آئی تھی نا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث صحیح مسلم میں 2010 ہے کہ خطبے کے دوران ایک خطیب نے پڑھا من یطع اللہ ورسولہ فقد رشد ومن یعصہما فقد غوی۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تم نے یہ کیوں کہا کہ جس نے ان دونوں کی نافرمانی کی وہ گمراہ ہوا؟ تمہیں کہنا چاہیے تھا جس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی۔ اور مسلم شریف کے الفاظ ہے بئس الخطیب انت، کتنا برا خطیب ہے تو۔ یہ دفعہ والی بات تو چھوڑ دیں، پہلے مجھے بتائیں کہ کسی مہذب معاشرے میں جو ہم نے سو کالڈ بنایا ہوا ہے، کسی استاد کا اپنے شاگرد کی غلطی پہ یہ کہنا کہ بڑا پیڑا ہے تو بھائی، کیا یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بھی مہذب ہے؟ وہ کہیں گے نہیں مہذب، لیکن دیکھیں کہنے والا کون ہے؟ اللہ کا پیغمبر ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کہہ رہے کس کو ہے؟ جس کو ہم کوئی بینیفٹ آف ڈاؤٹ نہیں دے سکتے، وہ نبی علیہ السلام کی صحبت یافتہ ہے، اس کو پتہ ہے۔ تو پہلے تو ان الفاظ پہ بحث کریں نا، آپ کا بس چلے تو آپ اس لفظ کو بھی ختم کر دیں، بئس الخطیب انت، کتنا برا خطیب ہے تو۔ آپ تو کہیں گے جی ہمارا دل تو نہیں مانتا نبی علیہ السلام کسی کو یہ کہیں تو بڑا برا ہے، کیونکہ قرآن میں ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ تو پھر نکالیں اس کو صحیح مسلم سے، بئس الخطیب انت کا آپ ترجمہ کر لیں۔ اور پھر آپ نے یہ بھی تو نہیں فرمایا ہوگا کتنے برے خطیب ہیں آپ، ایسے تو نہیں کہا ہوگا، آپ کو غصہ آیا، غصے میں یہی کہا جائے گا بئس الخطیب انت، کتنا برا خطیب ہے وہ تو۔ ہم نہیں اس کو کہہ رہے، نبی علیہ السلام اپنے صحابی کو کہہ رہے ہیں، ہم تو نہیں اس کو کہہ رہے۔ تو آپ کا تو لیول ہے نا جی۔ پھر جو ابو داؤد میں اس کا ایک طریق ہے نا 1099، اس میں الفاظ ہیں قم اذهب، اٹھ اور چلا جا۔ آپ نے یہ تو نہیں فرمایا ہوگا اٹھیے اور تشریف لے جائیے، اس ٹون میں تو بات نہیں کی ہوگی۔ اور ڈاکٹر سعد صاحب بھی اکثر بیان القرآن میں نا کافروں کے جب نبی علیہ السلام کے بارے میں اعتراضات کو بیان کرتے تھے تو کہتے تھے میں اسی ٹون میں بیان کروں گا۔ اب نبی علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں آیا ہے سورۃ الفرقان کے اندر، یہ کیسا نبی ہے، کھانا کھاتا ہے، بازاروں میں چلتا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اب کافر اس طرح تو نہیں کہتے ہوں گے، کہتے ہیں یار کیسا نبی ہے یار، کھانا کھانا، وہ اس طرح ہی بات کرتے ہوں گے نا۔ یا پھر جب وہ کہتے ہوں گے کہ آپ علیہ السلام شاعر ہیں تو کیا کہتے ہوں گے کہ شاعر ہے، کہتے ہوں گے مجنون، پاگل ہے، اس طرح ہی بات کرتے ہوں گے نا۔ تو اس کو جب ایکسپریس کیا جاتا ہے، اس کو وہ فارسی میں کہا جاتا ہے نا نقل کفر کفر نہ باشد۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ اس کو پریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں، پریزنٹ پر اسی طریقے سے ہوتا ہے۔ تو اس میں جو الفاظ ہے نا قم اذهب، اٹھ اور چلا جا، اس کا میں نے ترجمہ کیا تھا اٹھ اور دفع ہو جا۔ وہ کہتے ہیں دفع کے الفاظ نہیں، یہ چلا جا۔ دفع کا لفظ ہم اردو میں اس کی انٹینسٹی کو بریف کر رہے ہیں، اس لیے کہ آپ نے چلا جا اردو میں اذهب تو کہہ دیتے ہیں، اردو میں چلا جا کا معنی ہو رہا ہے، اور عربی میں غصے میں جب کسی کو کہا جاتا ہے نا اذهب تو یہ ہوتا ہے نکل اتوں، یہ نہیں ہوتا کہ آپ تشریف لے جائیے، اس میں الفاظ اٹھ اذهب۔ میں آپ کو قرآن سے مثال دیتا ہوں، قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ دوستیوں کے بارے میں فرماتا ہے جزاؤہم جہنم، ان کی جزا ہے جہنم۔ اب میں اس کا ترجمہ جزا نہیں کرتا ہوں، میں کہتا ہوں ان کی سزا ہے جہنم۔ عربی میں جزا چل جائے گا، عربی میں جزا کہتے ہیں بدلے کو، اچھے بدلے کو بھی جزا، برے کو بھی جزا۔ لیکن سر جب اردو میں ٹرانسلیٹ ہوگا تو پھر اردو کی لنگوسٹک ہوگی نا، اردو میں تو پھر جزا کا مطلب تو ہوتا ہے انعام، اردو میں ہم کہیں گے سزا، ٹھیک ہو گیا۔ تو جب ایک زبان دوسری میں ٹرانسلیٹ ہو رہی ہوتی ہے تو وہ پھر الفاظ کا چناؤ ایسا کرنا پڑتا ہے تاکہ اس کی پوری انٹینسٹی فیل ہو رہی ہو، کیونکہ آپ یہ سمجھیں کہ بھئی ہماری زبان کون سی ہے۔ اچھا اسی طریقے سے میں وہ آیت پڑھتا ہوں نا ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء، اے نبی جنہوں نے دین میں فرقے بنایا آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کا معاملہ اللہ کے سپرد، اللہ تعالیٰ ان کو بتا دے گا جو وہ کوئی دنیا میں کرتوت کیا کرتے تھے۔ مجھے ایک مولانا صاحب ملے، ان کا یہ آپ نے کرتوت ترجمہ کیا ہے، یہ بڑا غلط ترجمہ ہے۔ تو میں نے کہا یہ اللہ تعالیٰ ان کے عمل کی تعریف کر رہا ہے یا برائی بیان کر رہا ہے؟ یفعلون، وہ کہتا نہیں آپ بس یہ ترجمہ کر دیں جو وہ عمل کیا کرتے تھے۔ میں نے کہا نا، عمل تو اچھا بھی عمل ہوتا ہے برا بھی عمل ہے۔
اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، وہ اصل میں خود وہ ایک فرقے کے بلانگنگ تھے نا، ان کو یہ ہوا کہ انہوں نے کہا کہ جی آپ فرقوں کے خلاف بہت زیادہ بولتے ہیں، ان کو نہیں پتا کہ اللہ نے بولا ہوا ہے کہ جن لوگوں نے دین میں فرقے بنائے، اے نبی آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کا معاملہ اللہ کے سپرد، پھر اللہ تعالیٰ قیامت دن کو بتا دے گا جو وہ کرتوت کیا کرتے تھے۔ وہ کہتا نہیں آپ یہ ترجمہ کریں جو وہ عمل کیا کرتے تھے، میں نے کہا عمل ترجمہ تو اردو میں نہیں ہوگا نا، عربی میں تو سیاق و سباق کے ساتھ کرتوت ہی مطلب بنتا ہے، ٹھیک ہو گیا؟ خود ان کی کیا حالت ہے، واللہ خیر الماکرین کا ترجمہ کیا ہے؟ اللہ سب سے بہتر مکر کرنے والا ہے، لیکن ترجمہ انہوں نے کیا کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سب سے بہترین خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے۔ تو آپ کیوں ترجمہ تبدیل کر رہے ہیں؟ عربی میں تو مکر کا لفظ ہے، اور نہیں وہ مکر اردو میں ذرا دوسرے لفظ میں، تو بھائی پھر یہی تو ہم آپ کو بھی بات سمجھا رہے ہیں کہ اردو میں جب ٹرانسلیشن ہو رہی ہوگی تو چاہے وہ برائی کی مثال ہو یا اچھائی کی مثال، وہ اسی انٹینسٹی کے ساتھ بیان ہوگی۔ اگر کوئی نہیں بیان کر رہا تو اب جس طرح میں نے مسند احمد اور الادب المفرد کی حدیث بیان کی ہے کہ ایک صحابی نے کہا ما شاء اللہ وشئت یا رسول اللہ، یا رسول اللہ جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں، آپ نے فرمایا جعلتنی للہ ندا۔ اب میں اس کو جب ٹرانسلیٹ کرتا ہوں تو میں کیا کہتا ہوں؟ کیا تو نے مجھے اللہ کے مقابلے میں کھڑا کر دیا؟ یہ چاہتے ہیں ہم یہ ترجمہ کریں، کیا میرے پیارے صحابی آپ نے اللہ کے مقابلے میں مجھے کھڑا کیا؟ یہ تو نہیں حضور نے کہا، آگے انٹیسٹی سے کہ قل بل ما شاء اللہ وحدہ، کہہ جو اکیلا اللہ چاہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت سینسٹیو تھے اس مسئلے میں۔ پھر آپ دیکھیں بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، جو لوگ گھروں میں نماز پڑھتے ہیں مسجد میں نہیں آتے، میرا دل کرتا ہے میں اپنی جگہ کسی کو امام مقرر کروں اور ان کے گھروں کو آگ لگا دوں اگر مجھے عورتوں اور بچوں کا خیال نہ ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جب بات ارشاد فرمائی ہوگی تو اس طرح فرمائی ہوگی کہ میں پلاننگ کر رہا ہوں کہ کوئی آگ جلائی جائے ان کے گھر میں، اس طرح تو نہیں کہا ہوگا، غصے کا اظہار ہے اس میں۔ تو صحابہ کہتے ہیں، آپ نے پوچھا کہ فلاں کی طرح، کہا یا رسول اللہ نہیں آیا، فلاں کی طرح، سنن نسائی میں پوری ڈیٹیل ہے، یا رسول اللہ نہیں آیا۔ 2-3 بندوں کا سنا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آ گیا، تو آپ فرمایا میرا دل کرتا میں نے گھروں کو آگ لگا دوں۔ اچھا، پھر بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ ایک فاطمہ نامی عورت نے چوری کی، اس کا مقدمہ حضور کے پاس آیا سفارش کے طور پہ کہ اس کو چھوڑ دیں، یہ ذرا اونچے قبیلے سے ہے۔ تو اس میں الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ چڑھے غصے کی حالت میں، اور آپ نے کہا تم سے اگلی قومیں اسی لیے برباد ہوئیں کہ ان کے اشرافیہ کے لیے اور قوانین ہوتے تھے اور عام لوگوں کے لیے اور، اللہ کی قسم میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی نا، میں اس کے بھی ہاتھ کٹوا دیتا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصے کی حالت میں ممبر پہ چڑھے ہوں گے تو طارق جمیل والا سٹائل تو نہیں ہوگا نا کہ آپ خطبہ دے رہے ہوں کہ جی آپ فرماؤ دیکھو مجھے یار وہ فاطمہ کی نامی عورت کی ایک سفارش آئی ہے تو دیکھو یار تھوڑا خیال کیا کرو یار، اس قسم کی سفارشیں نہ کیا کرو، یہ کہا ہوگا آپ نے؟ نہیں، الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں اور آپ نے فرمایا تم مجھے اللہ کے حقوق کے بارے میں سفارش کرتے ہو، اللہ کی قسم میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی۔ یہ جب بندہ اپنی اولاد کو بیچ میں ڈالتا ہے نا، یہ بالکل آخری درجہ ہوتا ہے غصے کا کہ میرا پتر بھی کرے نا میں انہوں نہیں چھڑاں گا، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اظہار ہوتا تھا۔ اور میں نے تو ان کی ڈاکٹرائن ہی ختم کر دی ہے، میں نے کہا مسلم شریف کھولیں، کتاب الجمعہ چیپٹر کھولیں، 2005 نمبر حدیث کھولیں کہ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام جب ممبر پہ چڑھتے تقریر کے لیے آپ کی آنکھیں سرخ ہو جاتی، آواز بلند ہو جاتی، اور اس میں الفاظ ہیں غصے میں اضافہ ہو جاتا جیسے کوئی جرنیل اپنی فوج کو ڈرا رہا ہو، اور پھر آپ فرماتے میں اور قیامت اس طرح ساتھ بھیجے گے جیسے کہ یہ 2 انگلیاں۔ تو یہ سارا سٹائل نبی علیہ السلام کا تھا۔ اصل میں ہمارے جو انڈیا پاکستان کے جو وہ میٹھے میٹھے وائزین ہیں نا، انہوں نے لوگ کی کر دی عادتیں خراب، انہوں نے نبی علیہ السلام کی پکچر جو ہے نا وہ پیش کی ہے ایسی بنا کے جو آپ کی وہ پکچر نہیں تھی۔ اسی لیے میں اکثر کہتا ہوں نبی علیہ السلام آج دنیا میں آ جائے نا تو ہمارے مسلمان کو نبی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، کیونکہ ان کا جو کریکٹر پیش کیا گیا ہے وہ تو کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے تو مولا علی کو کہا تھا، صحیح مسلم میں حدیث ہے، اللہ ہے ساری قبراں تھلے، انہوں نے آگے پہلے مزار بنوانے نے سارے، انہوں نے کہا نہیں یہ وہ نبی نہیں ہے، کدھر سے مانیں گے؟ ٹھیک ہے، کیونکہ ان کو تو بتایا گیا یہ نبی علیہ السلام نے مزار بنوائے ہیں سارے، وہ تو ہر چیز ہی خلاف ہوگی ان کی۔ تو یہ اس طرح کی جو باتیں ہوتی ہیں ان کو صحیح طریقے سے وہی پریزنٹ کر رہا ہے جو اس ماحول کے اندر جا رہا ہے۔ اسی لیے دیکھیں نا میرے بھائی، ہم جب بات کرتے ہیں تو الحمدللہ پھر لوگوں کے دلوں میں بھی اترتی ہے، لوگوں کو سینسٹیوٹی بھی پتہ چلتی ہے، ٹھیک ہے نا جی۔
یہ نہیں ہے کہ آپ وہ لولے لنگڑے انداز میں بیان کرتے ہیں. یہ خیانت ہے علم حدیث کے ساتھ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انداز کو آپ اپنی مرضی سے بدل دیں اور لوگوں کو یہ پریزنٹ کرنے کے لیے کہ آپ علیہ السلام بڑے خوش اخلاق تھے. آپ جھوٹ مشہور, آپ نے تو آج تک کسی کو بدعا دی ہی نہیں. یہ سنا نا آپ نے, بخاری مسلم میں درجنوں حدیثیں آپ نے بدعائیں دی ہیں کافروں کو, قنوت نازلہ ایک مہینہ پڑھی ہے. تو سر جب آپ نے یہ جھوٹ لوگوں میں مچایا ہے کہ نبی علیہ السلام نے بدعا نہیں دی ہے, تو جب قرآن و حدیث پڑھے گا تو وہ تو کہے گا کہ جناب یہ بیڑا غرق کر دیا ہے ان لوگوں نے, تو ہمیں غلط باتیں بتائی ہیں. نبی علیہ السلام نے اپنی ذات کی خاطر کبھی کسی کو بدعا نہیں دی. آپ کے ساتھیوں کے ساتھ ظلم ہوئے تو بدعائیں آپ نے دی ہیں, قنوت نازلہ باقاعدہ پڑھی ہے. ٹھیک ہو گیا جی. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ میرے بھائی آپ مولویوں کے چنگل سے باہر نکلیں, قرآن و حدیث خود پڑھیں, آپ کو سینسٹیوٹی فیل ہوگی انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا اگلا کویسچن بڑا دلچسپ آ گیا جی, بڑا وہ غیر روایتی سا آ گیا کہ یہ ایک شعر ہوتے تھے بڑے مشہور ناظم آباد کراچی کے, سید جان علیہ نقوی. ان کا ایک شعر ہے جی کہ تو اگر خدا ہے خدایا میری شہرک سے قریب, پھر یہ شانوں پر فرشتوں کا تکلف کیسا. یہ میں نے نہیں شعر سنا, برحال کسی نے پوچھا کہ جی اگر ان کا شعر ہے تو اس کی کیا حیثیت ہے. پہلی بات ہے ہم سے کوئی قرآن و حدیث کا مسئلہ پوچھا کریں. میں نے پہلے بھی کہا یہ شعر یہ شاعر نہ میرے متھے مارا کریں. اب چونکہ سوال آ گیا تو میں اس کو ایڈریس بھی کر دیتا ہوں. شعر ذرا دوبارہ پڑھو جی, میں ذرا ان پہلے سمجھ لما. شعر لکھا ہے جی کہ انہوں نے جان علیہ نقوی صاحب نے کہا منو پڑھاؤ ذرا, میں آپ بھی پڑھا ذرا, بار بار سامنے رہے نا تاکہ میں انہوں. تو اگر خود ہے خدایا میری شہرک سے قریب, پھر یہ شانوں پہ فرشتوں کا تکلف کیسا. یعنی وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر قرآن میں ہے نا نحن اقرب الیہ من حبل الورید سورہ قاف میں, کہ ہم تیری رگ جان سے بھی زیادہ قریب ہیں. اور سورۃ المجادلہ میں ہے جہاں کوئی 3 نہیں ہوتا چوتھا اللہ وہاں ہوتا ہے, 5 نہیں ہوتا چھٹا اللہ ہوتا ہے. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ, وہ جہاں کہیں بھی تم ہو وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے. تو وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ ہماری شارگ سے قریب ہے تو شانوں پر فرشتوں کا تکلف کیسا. یہ کوسچن آگے سوالیہ نشان بھی ہے. تو یہ کوئی غلط شعر نہیں ہے, یہ انہوں نے کوسچن پوچھا ہے. تو اللہ سے جب پوچھا جا رہا ہے یہ سوال تو پھر دنیا میں جو اللہ کے ریپریزنٹیٹیو ہیں وہ جواب دیں گے, پیغمبر یا پیغمبروں کی دعوت کے امین. تو ہم انشاءاللہ دعا اس کا جواب دیتے ہیں کہ یہ اس لیے ہے, وہ سورۃ الانفال میں بھی آیا نا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مدد تو اللہ ہی کی طرف سے ہے, لیکن یہ جو ہم نے نبی آپ سے وعدہ کیا کہ 1000 فرشتے صحابہ کی مدد کو آئیں گے, 5000 آئیں گے, تو یہ ہم نے آپ کا دل جمانے کے لیے کیا, ورنہ مدد تو اللہ ہی کی ہے. اللہ کو 5000 فرشتے چاہیے جنگ کے اندر, اس کو تو ایک بھی نہیں چاہیے. یہ 5000 کا جو فگر ہے نا 5000 کا, اس فگر سے صحابہ کو بڑی تسلی ہوئی کہ 5000 فرشتے آئے نے, کیونکہ انسان بہرحال انسان ہی ہے, انسان کو تسلی چاہیے ہوتی ہے چاہے وہ پیغمبر ہی کیوں نہ ہو. اب دیکھیں حضرت زکریا علیہ السلام دعا کرتے ہیں اللہ سے, اللہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں, میری ہڈیاں جو ہیں بوڑھی ہو چکی ہیں, میرا بال سفید ہو چکے ہیں, پھر بھی مجھے ایک اولاد عطا فرما. اللہ نے فرمایا فرشتہ بھیجا کہ جی اولاد ہے. اب تو ان کو مان لینا چاہیے تھا. پھر وہ کہتا ہے نہیں میری اولاد کس طرح ہوگی, میں تو بوڑھا ہوں, میری تو بیوی بانجھ ہے. حالانکہ یہ ساری باتیں اللہ سے وہ کر چکے تھے, لیکن وہ انسان والا معاملہ غالب آ گیا, پھر وہی باتیں شروع کر دیں. تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا زکریا تو کوئی شے نہیں تھا, میں نے اس وقت بھی تجھے پیدا کیا تھا, میرے لیے کوئی مسئلہ ہے. اب کوئی کہ جی حضرت زکریا علیہ السلام کو یہ بات سمجھانی پڑ رہی ہے, وہ اس لیے سمجھانی پڑ, یہ نہیں کہ ان کا عقیدہ نہیں تھا, اس لیے کہ انسان تو انسان ہے نا جی, بشری تقاضے اس کے ساتھ لگے ہوئے ہیں. بخاری مسلم میں حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں بھی ایک انسان ہوں, تم میں سے کوئی میرے سامنے مقدمہ لے کے آتا ہے, کچھ زیادہ چرب زبان ہوتا ہے, میں اس کے حق میں فیصلہ کر دوں تو وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ فیصلہ جسٹیفائی ہو گیا, بلکہ وہ اپنے گھر آگ کا ٹکڑا لے کر جا رہا ہے. اگر اس کو پتہ ہے کہ اس نے مجھ سے غلط بیانی کی ہے, میں تو ظاہر کے اوپر فتویٰ لگاؤں گا نا, ظاہر ہے نبی علیہ السلام نے ظاہر پہ فتویٰ لگانا ہے, اللہ یہ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو وحی کے ذریعے بتا دے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر میں بھی اس کے حق میں فیصلہ کر دوں, وہ تو دوزخ کا ٹکڑا ساتھ لے کے جا رہا ہے. تو اصل چیز تو پھر سارا علم تو اللہ کے پاس ہے نا, تو ظاہر کا جو معاملہ ہے وہ اسی کے اوپر فتویٰ لگتا ہے. تو وہ ظاہری طور پہ صحابہ کرام کی تسلی کی گئی 5000 فرشتے, ورنہ فرشتہ تو ایک بھی بہت ہے, ایک جبرائیل ہی تل پٹ کر دے اور اس کی بھی ضرورت نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ بھی ہو جائے. تو یہ تکلف نہیں ہے, بلکہ آپ یہ کہہ لیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ہماری ایک دل جوئی کے لیے. ورنہ آپ سورۃ الاعراف پڑھ کے دیکھیں, اس میں اللہ تعالیٰ نے اس مضمون کو سورۃ الاعراف کے سٹارٹ ہی میں بڑے پیارے الفاظ کے اندر ایڈریس کیا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم.
ما کننا غائبین لفظ آتے ہیں. ہاں یہ اللہ تعالیٰ ہمارا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وہ آیت نمبر ہے 7. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے 6 اور 7 فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ, ہم ضرور پوچھیں گے رسولوں کے بارے میں ان کے امتیوں سے کہ انہوں نے پیغام پہنچایا اب تک کہ نہیں. وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ, اور ہم رسولوں سے بھی پوچھیں گے کہ آپ نے ہماری ڈیوٹی پوری کی تھی کہ نہیں. دونوں سے پوچھا جائے گا, صرف امتیں نہیں رسولوں سے بھی. اس سے اگلی آیت کیا ہے فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ, اور پھر ہم ہر چیز بیان کر دیں گے اپنے علم کے ذریعے. وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ, اور ہم غائب نہیں تھے جب یہ لوگ اعمال کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ پھر ہم اپنے علم سے بتا دیں گے کسی نے کیا کیا, فرشتوں سے نہیں. وہ صحیح مسلم میں جو حدیث ہے کہ ایک سخی کو, ایک شہید کو اور قاری کو لایا جائے گا, اس کے لیے دوزخ کا فیصلہ ہو جائے گا. فرشتوں نے تو اسے سخی لکھا ہوا ہوگا, شہید لکھا ہوا ہوگا, فرشتوں کو کیا پتا کہ دل کا حال کیا ہے. اللہ تعالیٰ آئے گا تو نے اس لیے سخاوت کی کہ لوگ تجھے سخی کہیں, اور اس میں آتا ہے ڈھیروں نیکیاں لے کے آئے گا. اس کا مطلب ہے فرشتے بھی ظاہری اعمال کو دیکھتے ہیں, وہ بھی دل کا حال نہیں جانتے. تو یہ جو فرشتوں نے حساب کتاب کیتا ہے نا, یہ ٹوٹل پورے ہی ہے. اصل حساب اللہ کو لیے پائی جی, ورنہ تو ریاکار جو ہیں ان کا تو فرشتوں کو پتہ نہیں چلتا. وہ تو حج زکات سارا کچھ لکھ دے آ رہے ہیں کہ دسترخوان چل رہا ہے جی, پلاٹ چل رہے ہیں جناب, ہاسپٹل چل رہے ہیں, رام دے پیسے دے چل رہے ہیں. وہ تو اللہ نے فیصلہ کرنا نہیں کس لیے کر رہا ہے, کس طریقے سے کر رہا ہے. فرشتے بھی دل کا حال نہیں جانتے, بالکل کلیئر کٹ ہے. تو یہ تکلف اس لیے میرے بھائی, اب فوت ہو چکے ہیں, اب ان کو کیا بتائیں.